بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بہت سارے صبر و شکر کے قصے بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کر دو۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ صبر و شکر انسان کا ایک عظیم وصف ہے۔ وہ شخص قانع اور متوکل کہلاتا ہے جو صبر و شکر کرنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ محبوب و پسندیدہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مصائب پر صبر کرنا اور انعامات کے ملنے پر شکر کرنا اللہ کے نیک بندوں کا قدیم طریقہ ہے۔ قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر صبر و شکر کی تلقین کی گئی ہے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی صابر و شاکر کے فضائل ارشاد ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صبر و شکر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے۔ راستے میں نہایت لطیف خوشبو آئی۔ تمام لوگوں نے قصداً اسے سونگھا اور آپ نے ناک بند کر لی۔ آگے چل کر ایک نہایت تیز بدبو آئی۔ سب نے ناک بند کر لی مگر آپ کھلے رہے۔ لوگوں نے سبب پوچھا، ارشاد فرمایا وہ نعمت تھی، میں نے خوف کیا کہ شاید میں اس کا شکریہ ادا نہ کر سکوں، اور یہ بلا تھی، اس پر میں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت کو صبر کی تلقین۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ راہ میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت اپنے لڑکے کی موت پر نوحہ کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا صبر کر۔ وہ اپنے حال میں اسی بے خبر تھی کہ اس کو نہ معلوم ہوا کہ کون فرما رہے ہیں۔ جواب بیہودہ دیا کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حضور تشریف لے گئے۔ بعد کو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ وہ گھبرائی اور فوراً دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا، صبر پہلی ہی بار کرتی تو ثواب ملتا، پھر تو صبر آ ہی جاتا۔ دوستو، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ بلا رحمت الہی کوئی بھی مستحق جنت نہیں۔ حدیث میں ارشاد ہوا، کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کی، آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو خود رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ گناہ نہ نہیں، استحقاق کس بات کا ہے؟ دنیا ہی کا قاعدہ دیکھیے، اگر عزیر ہے مزدوری کرے گا اجرت پائے گا، اور اگر عبد ہے مملوک ہے کتنی ہی خدمت کرے کچھ نہ پائے گا۔ ہم سب تو اسی کی مخلوق و مملوک ہیں، اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ ہی بندوں کو توفیق دی، آپ ہی ان کو اسباب دیے، اور آپ ہی آسان فرمایا اور فرماتے ہیں، بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ۔ کیا اچھا بندہ ہے ایوب علیہ السلام، کتنے عرصہ تک بلا میں مبتلا رہے، اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا جب اسے نجات ملی۔ عرض کیا، الہی میں نے کیسا صبر کیا۔ ارشاد ہوا، اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے اپنے سر پر خاک اڑائی۔ عرض کیا، بے شک اگر تیری توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ سبحان اللہ۔ شکر و ناشکری۔ حدیث میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی پر کوئی احسان کرے اور اس کے بدلے میں وہ اچھی تعریف کرے تو اس کے منعم کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے رانائے حسن کی اس نے شکر کیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو قلیل کا شکر نہیں کرتا وہ کثیر کا بھی شکر نہیں کرے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ لوگوں کا شکر گزار نہیں، اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم پر نعمتیں زیادہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوستو، بچے کی موت پر صبر کا ثواب۔ اگر کسی مسلمان کے 1 یا 2 3 بچے کم عمری میں فوت ہو جائیں
اور وہ ان کی موت پر گریہ و زاری نہ کرے بلکہ صبر و شکر کرے کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے وفات پا گئے تو وہ روز قیامت اجر عظیم کا مستحق ہوگا، اور یہ کہ وہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یوں ہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بے شمار، اور فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں پر درودیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی، اور یہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے 3 بچے نابالغی میں مریں گے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اس رحمت کی اجازت سے جو ان بچوں پر فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازے سے اس کا استقبال کریں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حدیث مذکور بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا 2 عرض کی، یا 1 فرمایا، یا 1؟ پھر فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کچا بچہ جو گر جاتا ہے اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنے نال سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبضے کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیرا شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے صبر اور شکر کا بیان جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں لالچ کے بارے میں۔ انسان کے اندر لالچ ایک ایسی بات ہے وہ کسی ایک مقام پر نہیں رکتی، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی آرزو ہوتی جائے گی۔ تمنا اور آرزو کا سلسلہ کسی ایک حد پر ختم نہیں ہوگا۔ لالچ توکل و قناعت کے منافی ہے۔ لالچی انسان متوکل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں خیال غیر سے پاک کر کے ذات باری تعالیٰ کی طرف لو نہ لگائی جائے۔ اس وقت تک اللہ پر وثوق و توکل کی منزل حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کے لیے ایک جنگل بھر سونا ہو تو دوسرا جنگل اور مانگے، اور 2 جنگل ہو تو تیسرا اور چاہے، اور ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا مگر خاک اور تائب کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوستو، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد فتویٰ رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے جیسا اس کے دل میں اللہ عز و جل کے تعلق سے عقیدہ و عظمت ہوتی ہے۔ حدیث میں حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کے بھروسے پر خلق سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اور جو سچے دل سے پارسا بننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے پارسا بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، مطلب انسان کی نیت ہی ہوتی ہے جو اس کے اعمال بنتے ہیں، مطلب جیسی نیت کرو گے آپ کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ تو دوستو، ہمیشہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی سوچیں، تو آپ کے ساتھ بھی نیک کام ہوں گے اور آپ کو بھی ہمیشہ اچھائی ہی ملے گی۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔